أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق اللہ العظیم. سورہ الشورى آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا، جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، والذی اوحینا الیک، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وساطت سے اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اور اہل ایمان ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کو ہم دے چکے ہیں، اور آپ کو بھی یہی خواہش کر رہے ہیں ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کریں. دین کو قائم کرنے کا مطلب ہے دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کر دو، غالب کر دو، باطل نظاموں کو مٹا دو. اسی بات کو قرآن میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد میں آ گیا ہے: والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اسے نہ پسند کریں. مشرک نہیں پسند کرتے کہ دین اسلام غالب آ جائے اور ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں، جاہلیت کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ کبھی نہیں چاہیں. جس طرح یہ اس وقت کے مشرکین کے لیے یہ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، جو بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کے دین کا نظام جو ہے سرزمین پر قائم ہو جائے، باطل نظاموں کو مٹا دیا جائے. لیکن کوئی چاہے یا نہ چاہے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کریں، باطل نظاموں کو مٹا دیں. اور اللہ کا دین تب غالب ہوگا جب اہل ایمان کے ہاتھ میں اقتدار آئے. اگر اہل کفر کے ہاتھ میں اقتدار ہے، باغی اور سرکش انسانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو وہ کبھی دین کے نظام کو اس سرزمین پر قائم نہیں کریں گے، کبھی سودی نظام کو ختم نہیں کریں گے، کبھی زکوٰۃ کا نظام، کبھی عشر کا نظام اور نماز کا نظام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم نہیں کریں گے، کبھی وہ ظالم انسان کو کوڑے مارنے کا نظام قائم نہیں کریں گے. اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کا کبھی نظام قائم نہیں کریں گے. یہ اہل ایمان ہیں، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو وہ اللہ کے دین کو غالب کریں گے، اس کے نظام کو قائم کریں گے. اللہ کے سرکش اور باغی انسان
جو زبانی طور پر چاہے اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، عملی طور پر ایمان کی اسلام کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، باطل نظاموں کو مٹا کر رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔